بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے، کوئی فعل جو ہے غیر عامل نہیں ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے۔ اور پھر اعمال کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ مجہول کی آگے بحث کریں گے، ابھی کر رہے ہیں معروف کی۔ تو فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اچھا، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور فاعل اور نائب فاعل جو ایک ہی آئے گا، یا وہ فاعل اور نائب فاعل جو آتا ہے وہ ایک ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور فعل کے بعد آتے ہیں، فاعل اور نائب فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتے۔ فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ جیسے قام زید اور ضرب عمر۔ قام زید میں قام کیا ہے؟ فعل لازم ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو فاعل کو رفع دیا۔ ضرب عمر، ضرب یہ فعل متعدی کی مثال ہے، عمر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور فاعل ایک آئے گا، اگر وہ اس میں ظاہر ہے تو ضمیر نہیں، اور اگر ضمیر آئے گی تو پھر اس میں ظاہر نہیں آئے گا۔ فاعل ایک ہی ہوگا، یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضمیر کون سے جو ہے صیغوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر کن صیغوں کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی کے اندر دو صیغے ہیں، ضربہ پہلا اور ضربت چوتھا صیغہ۔ ان کا جو ہے فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، ان کے اندر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ضربہ میں الف، ضربو میں واو، یہ پوری میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کے دو صیغے، یضربو پہلا واحد مذکر غائب، اور تضربو واحد مؤنث غائب چوتھا صیغہ۔ ان کا فاعل بھی کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر ہوگا۔ باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں سے 3 صیغے ایسے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تضربو میں انت، اضربو میں انا، نضربو میں نحن، ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی۔ تضربو کی کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ تضربو میں فاعل کیا ہے؟ انت، اور اضربو میں فاعل کیا ہے؟ انا، نضربو میں نحن۔ تو یہ 3 صیغے ہیں جن کے اندر ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی۔ 3 اور 2 نکل گئے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ باقی کتنے بچے؟ 9 صیغے۔ کتنے بچے؟ 9 صیغے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر اور 2 جمع مؤنث۔ ان کے اندر جو ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ یضربانی میں الف، اور یضربون میں واو، تضربانی میں الف، یضربن میں نون، تضربانی میں الف، تضربون میں واو، ٹھیک ہے۔ اور تضربین میں یا، تضربین میں یا، تضربانی میں الف، تضربن میں نون، تضربن میں نون۔ یہ کیا ہیں؟ ضمیر بارز ہیں۔ مضارع کے 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوگی، اور فعل ماضی کے 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوگی۔ اور مضارع کے 3 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی 2 صیغے فعل مضارع کے اور 2 صیغے فعل ماضی کے، پہلا اور چوتھا، ان کا اسم کبھی جو ہے فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر آئے گا اور کبھی اس میں ضمیر آئے گا۔ تو فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اور 6 اسم کون سے ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیاما و ضرب زید ضربا۔ قیاما یہ مفعول مطلق ہے اور ضربا یہ مفعول مطلق ہے۔ ایک فعل لازم کی مثال ہے، ایک فعل متعدی کی مثال ہے۔ دوم مفعول فی را اور دوسرا مفعول فی کو نصب دے گا، فعل لازم ہو یا متعدی ہو۔ جیسے سمت یوم الجمعۃ و جلست فوقک، ایک ظرف زمان کی مثال ہے، ایک ظرف مکان کی مثال ہے۔ سوم مفعول معہ را،
اور تیسرا اسم جس کو فعل نصب دے گا چاہے لازم ہو یا متعدی ہو وہ مفعول معہ کو، جیسے جال بردو والجباتی ای مال جباتی، یہ واو کس معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں، واو کس معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں ہے۔ چہارم مفعول لہو را، اور چوتھا اسم جس کو فعل نصب دے گا وہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ چوتھا اسم جس کو فعل نصب دے گا وہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، جیسے قمت اکراما لزید وضربتہ تعذیبا، یہ ضربہ یہ فعل متعدی کی مثال ہے، قمت یہ فعل لازم کی مثال ہے۔ پنجم حال را، پانچواں حال کو، فعل لازم ہو یا متعدی ہو 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، 6 میں سے پانچواں کون سا ہے؟ حال را، حال کو، جیسے جا زیدن راکبن، جا زیدن راکبن۔ ششم تمییز را، چھٹا اسم کیا ہے؟ تمییز، تمییز کو نصب دے گا۔ تمییز کسے کہتے ہیں؟ تمییز وہ ہے جو ابہام کو دور کرے، تمییز وہ جو ابہام کو دور کرے۔ کس سے ابہام کو دور کرے؟ وہ جو فعل کی فاعل کے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے۔ فعل کی جو فاعل کے ساتھ نسبت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا لے آتے ہیں؟ تمییز لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ تمییز لاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تمییز را، چھٹا اسم تمییز کو نصب دیتا ہے وقتے کے در نسبت فعل و فاعل ابہام باشد، اس وقت جب فعل کی جو فاعل کے ساتھ نسبت ہے ابہام باشد، اس میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو، خفا ہو، جیسے طاب زید نفسا، طاب زید نفسا۔ اب دیکھیں طاب فعل ہے، زید فاعل ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے، فعل کی نسبت ہے فاعل کی طرف، اس میں کیا ابہام ہے؟ زید اچھا ہے، زید کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو آگے تمییز لیا، نفسا ذات کے اعتبار سے اچھا ہے۔ طاب زید علما، طاب زید ابا، باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اما فعل متعدی مفعول بھی رہا بنصب کند، رہا فعل متعدی تو وہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، چون ضرب زید عمرا۔ تو فعل لازم 6 اسموں کو نصب دیتا ہے اور فعل متعدی 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ ساتواں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا۔ وہیں عمل فعل لازم رانا باشد، اور یہ عمل جو ہے فعل لازم کا نہ ہوگا، کیونکہ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا۔ فصل، یہ سبق ہم پڑھ چکے تھے، آگے اب ان ہر ایک کی تعریفات کریں گے۔ فاعل، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، حال، تمییز، ان تمام کی تعریفات کریں گے، ٹھیک ہے۔ بدا کے فاعل اسم کے پیش ازوائے فعل باشد مسند بدا اسم بر طریق قیام فعل بدا اسم، چون زیدن در ضرب زیدن۔ بدا کہ تو جان لے کے فاعل اسم، فاعل وہ اسم ہے، فاعل وہ اسم ہے کہ پیش ازوائے فعل باشد، کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو، اس سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند بدا اسم، اور وہ مسند ہو اس اسم کی طرف، یعنی اس کی اسناد ہو اس اسم کی طرف۔ تو جان لے کہ فاعل وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی اس اسم کی طرف اسناد ہو، یعنی وہ مسند ہو اس اسم کی طرف۔ برطریق قیام فعل، قیام فعل کے طریقے پر، قیام فعل کے طریقے پر بدا اسم اس اسم کے ساتھ، یعنی اس اسم کے ساتھ وہ فعل کیا ہو؟ قائم ہو، اس اسم کے ساتھ وہ فعل قائم ہو۔ یہ اصل میں نائب فاعل کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ قید لگائی، کہاں فاعل وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نائب فاعل، ضرب زیدن، ضرب زیدن، اس میں آپ دیکھیں ضرب زیدن، زیدن کیا ہے؟ اسم ہے، اور ضرب اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل ہے، اور ضرب کی نسبت بھی ہے، اس فعل کی اس اسم کی طرف نسبت بھی ہے، لیکن ضرب زیدن میں ضرب جو ہے وہ اس پر قائم نہیں ہے، اس فاعل کے ساتھ اس اسم کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر واقع ہے، بلکہ وہ اس پر کیا ہے؟ واقع ہے۔ تو اس نائب فاعل کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ قید لگائی کہ برطریق قیام فعل، فعل کے قیام کے طریقے پر، کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ
واقع ہو اس پر، نہ کہ واقع ہو اس پر۔ تو کہا فاعل وہ اسم ہے کہ پیش از فعل باشد، کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند بدا اسم، اور اس فعل کی اسناد ہو اس اسم کی طرف، برطریق قیام فعل، فعل کے قیام کے طریقے پر، بدا اسم اس اسم کے ساتھ، یعنی وہ فعل اس اسم کے ساتھ کیا ہو، قائم ہو، کیا ہو، قائم ہو، نہ کہ واقع ہو اس پر، نہ کہ واقع ہو اس پر۔ چون جیسے زیدن ضربا زیدن، جیسے زیدن ہے ضربا زیدن میں، اب دیکھیں زیدن سے پہلے کیا ہے، ضربا فعل ہے، اور ضربا کی نسبت بھی ہے زید کی طرف، اور یہ ضربا جو ہے زیدن کے ساتھ قائم ہے، واقع نہیں ہے۔ وہ مفعول مطلق مصدر اس، اور مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ واقع شود بعد از فعل، مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ واقع شود جو واقع ہو از فعل، فعل کے بعد، وآ مصدر، اور وہ مصدر بمعنی آ فعل باشد، اس فعل کے معنی میں ہو، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو واقع ہو فعل کے بعد، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ چون دربن ضربت دربن، جیسے دربن ہے ضربت دربن میں، ضربت دربن میں نے مارا، ضربت دربن یعنی میں نے مارا، یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں، میں نے واقعی مارا، میں نے واقعی مارا، ٹھیک ہے۔ میں نے مارا، مارنا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، میں نے مارا مارنا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضربت دربن میں نے واقعی مارا، میں نے واقعی مارا۔ وقیامن در قمت قیامن، اور قیامن ہے قمت قیامن میں، قمت قیامن کے جملے میں جو قیامن ہے یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ اب دیکھیں قمت فعل ہے اور قیامن کیا ہے، مصدر ہے، قیامن کیا ہے، مصدر ہے، اور اس سے پہلے قمت فعل ہے، اور قیامن جو ہے یہ قمت کے معنی میں ہے، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ جیسے قعدت جلوسن، قعدت جلوسن، اب دیکھیں جلوس کا معنی بیٹھنا، اور قعود کا معنی بھی کیا ہے، بیٹھنا۔ تو کہا مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ قعدت جلوسن، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا اور قعود کا معنی بھی بیٹھنا، تو اس لیے کہا کہ اس کے معنی میں ہو، ہم لفظ نہیں، ہم لفظ نہیں، ٹھیک ہے، کیا ہو، اس معنی میں ہو، اس فعل کے معنی میں ہو۔ ومفعول فی اسم اس، اچھا یہ ضربت ضربن اگر ان کی آپ ترکیب کرنا چاہیں تو آپ ترکیب بھی کر سکتے ہیں، ضربت فعل و فاعل، ضربت ٹھیک ہے، تو تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، مرفوع محلن فاعل، محلن کیوں، کیونکہ مبنی ہے، کیونکہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور ضربن منصوب، ضربن کیا ہے، ضربن منصوب ہے نا لفظاً، اور یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح قمت قیامن، قمت فعل و فاعل ہے اور قیامن مفعول مطلق ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ومفعول فی اسم اس، اور مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور درو واقع شود، کہ فعل مذکور اس میں واقع ہوا ہو، فعل مذکور اس میں واقع ہوا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول فی وہ ظرف، وہ زمان یا مکان ہے، کیا ہے، زمان یا مکان کا نام ہے جس میں فعل واقع ہوا، جس میں فعل واقع ہوا، زمان یا مکان یعنی جگہ، زمان یا مکان، مکان یعنی جگہ، زمان یا جگہ کا نام ہے جس میں فعل مذکور واقع ہوا۔ تو مفعول فی اسم اس، مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور در واقع شود، کہ جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو، وَأُورَا ظرف گوئی، اور اس کو ظرف کہتے ہیں، اور اس کو
ظرف کہتے ہیں وہ ظرف پر دو گناس، اور ظرف دو قسم پر ہے۔ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ظرف زمان و ظرف مکان۔ ظرف زمان جیسے یوما ہے، در سمتو یوم الجمعاتی، سمتو یوم الجمعاتی، یہ یوم یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، یوم کیا ہے؟ مفعول فی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یوم زمانہ ہے، دن کیا ہے؟ زمانہ ہے، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ سارے کیا ہیں؟ زمانہ ہے۔ اسی طرح آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، مسجد میں، مدرسے میں، کمرے میں، یہ سارے کیا ہیں؟ مکان ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ مکان ہیں۔ تو ظرف زمان جیسے یوما در سمتو یوم الجمعاتی، جیسے یوم ہے سمتو یوم الجمعاتی کی جملے میں، سمتو فعل و فاعل، سمتو فعل و فاعل، اور تا ضمیر جو ہے یہ مرفوع کیوں فاعل ہے؟ محلن، مرفوع ہے محلن، کیونکہ یہ مبنی ہے، کیا ہے؟ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ تو سمتو فعل و فاعل، اور یوم مضاف، یوم الجمعاتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے، کیا ہے؟ مفعول فی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ و ظرف مکان، اور ظرف مکان جیسے عندہ در جلست عندک، عندہ ہے جلست عندک میں، جلست عندک میں جو عندہ ہے یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ میں بیٹھا تیرے پاس، میں بیٹھا تیرے پاس، تو عندہ یہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے اسم کے ساتھ، وہ کیا ہوتی ہے؟ لی، لنا، وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ فعل کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ وہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مجرور ضمیر ہوتی ہے، اور کیا بنتی ہے؟ مضاف الیہ، کیا بنتی ہے؟ مضاف الیہ۔ تو عندہ مضاف، کاف ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ومفعول معہ، اب مفعول معہ کی تعریف کریں۔ ومفعول معہ مفعول معہ وہ اسم ہے کہ مذکور باشد، جو مذکور ہو بعد از واو بمعنی ما، جو واو کے بعد مذکور ہو، جو واو کے بعد مذکور ہو بمعنی ما، اور وہ واو کس معنی میں ہو؟ ما کے معنی میں ہو۔ مفعول معہ مفعول معہ وہ اسم ہے کہ مذکور باشد، جو مذکور ہو بعد از واو بمعنی ما، ایسے واو کے بعد جو ما کے معنی میں ہو، جو کس معنی میں ہو؟ ما کے معنی میں ہو۔ چون جیسے والجباتی در جال بردو والجباتی، جباتی، یہ جبات جو ہے جال بردو والجبات میں، جال بردو والجبات جملے میں جو والجباتی ہے یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے۔ برد کہتے ہیں سردی کو، جا فعل البردو اس کا فاعل، جا فعل البردو مرفوع لفظاً فاعل، والجبات یہ کیا؟ مفعول معہ، یہ کیا ہے؟ جبہ کہتے ہیں گرم کپڑوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ جبت ان کی جمع جبات، ٹھیک ہے؟ گرم کپڑے، جبہ کوٹ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث ہے، اور جمع مؤنث حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ۔ ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، تو حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو والجباتی یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے، اور یہ واو جو ہے کس معنی میں ہے؟ ما کے معنی میں ہے، یعنی سردی آئی جبوں کے ساتھ، سردی آئی جبوں کے ساتھ، گرم کپڑوں کے ساتھ۔ ای مال جبات، والجبات کا مطلب کیا ہے؟ مال جبات، جبوں کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جانی زید و عمرن، جانی زید و عمرن، آیا میرے پاس زید عمر کے ساتھ،
ٹھیک ہے، تو یہ واو کس معنی میں ہے؟ ماں کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ ماں کے معنی میں. ایک ہوتا ہے واو عاطفہ، ایک ہوتا ہے واو عاطفہ، جیسے جانی زیدن و امرن، جانی زیدن و امرن، آیا میرے پاس، جزاک اللہ خیرن، آیا میرے پاس زید اور عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر. تو یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ، یہ ماں کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس زید اور عمر آئے، لیکن اب وہ ایک ساتھ آئے، الگ الگ آئے، پہلے کون آیا یہ کچھ پتا نہیں. زید بھی پہلے آ سکتا ہے، عمر بھی پہلے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جدا جدا بھی آ سکتے ہیں. لیکن جب میں نے کہا جانی زیدن و عمرن، آیا میرے پاس زید عمر کے ساتھ، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ واو بمانا ماں کے ہے. تو مفعول ماؤ وہ اسم ہے جو مذکور ہو ایسے واو کے بعد جو ماں کے معنی میں ہو، جیسے والجبات ہی ہے جال بردو والجبات کے جملے میں، والجبات یعنی آئی مال جباتی. ومفعول لہو اسم، مفعول لہو وہ اسم ہے، مفعول لہو وہ اسم ہے کہ دلالت کند بر چیزیں، جو دلالت کرے ایسی چیز پر کہ سبب فعل مذکور باشد، جو فعل مذکور کا سبب ہو، علت ہو، وجہ ہو، جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا. ٹھیک ہے نا، فعل کا کیا ہو، سبب ہو، اسی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا، تو اس کو کہتے ہیں سبب، علت، وجہ. مفعول لہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر کہ سبب فعل مذکور باشد، جو فعل مذکور کا سبب ہو. چون اکرامن، جیسے اکرامن ہے، در قمت اکرامن لزیدن، قمت اکرامن لزیدن میں اکرامن کیا ہے، مفعول لہو ہے. میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، زید کی تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے. تو یہاں اکرامن جو ہے یہ مفعول لہو ہے. اچھا اکرام بھی مصدر ہے، اکرم یکرم، اکرام، اکرام بھی مصدر ہے، اور مفعول مطلق بھی مصدر ہوتا ہے. لیکن مفعول مطلق اور مفعول لہو میں فرق یہ ہے کہ مفعول مطلق میں مصدر اس فعل کے معنی میں ہوتا ہے، مفعول مطلق مفعول مطلق جو مصدر ہوتا ہے وہ اس فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو مفعول لہو ہے وہ بھی مصدر ہوتا ہے، لیکن وہ ماقبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، ماقبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا. مفعول مطلق بھی مصدر ہوتا ہے، لیکن مفعول مطلق جو مصدر ہے وہ ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے لیکن وہ ماقبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا. تو قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، زید کے اکرام کے لیے. یا جیسے ضربتہ تعذیبا، ضربتہ تعذیبا، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربت زیدا تعذیبا، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. اسی طرح قعدت عن الحرب جبنا، قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے. تو اکرامن، قمت اکرامن لزیدن کے جملے میں اکرام یہ کیا ہے، مفعول لہو ہے. کیا ہے، مفعول لہو ہے. تو مفعول لہو وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو، فعل مذکور کا سبب ہو. اکرامن یہ کیا ہے، مفعول لہو ہے. اب قمتو اکرامن، یہ قمتو کھڑا ہونا، قمتو میں کھڑا ہوا، کھڑا کیوں ہوا، اکرام کے لیے. کس کے لیے، اکرام کے لیے. یہ کھڑے ہونے کا فعل واقع ہوا کس وجہ سے، اکرام کی وجہ سے. تو یہ اکرام جو ہے یہ قمتو کا کیا ہے، سبب ہے. قمتو کو کیا ہے، قیام کا سبب ہے. اکرام جو ہے یہ قیام کا کیا ہے، سبب ہے. تو مفعول لہو وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو. تو اکرام یہ سبب ہے قیام کا، اکرام یہ سبب ہے قیام کا. بھائی میں کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا، زید کے اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے. تو اس وجہ سے یہ قیام فعل واقع ہوا. وحال، اب حال بتا رہے ہیں، وحال اسم اور حال
ایسا اسم ہے نکرہ، وحال اسم است نکرہ، وحال اسم است نکرہ، اور حال ایسا اسم نکرہ ہے، اور حال ایسا اسم ہے نکرہ کہ دلالت کند بر حیت فاعل، جو فاعل کی حالت پر دلالت کرے، جو فاعل کی حالت پر دلالت کرے. چون راکبن در جاء زیدن راکبن، راکبن ہے جاء زیدن راکبن کے جملے میں، جاء زیدن راکبن کے جملے میں راکبن کیا ہے؟ حال ہے. کیا ہے؟ حال ہے. اور آپ یاد رکھیے حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اب دیکھیں راکبن، آپ معرفہ کی قسمیں پڑھ چکے ہیں، معرفہ کی اقسام پڑھ چکے ہو نا. راکبن، راکبن ضمیر ہے؟ ضمیر ہے؟ نہیں ہے. علم ہے؟ نہیں ہے. اچھا جی، کسی کا نام ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اشارہ ہے؟ نہیں ہے. اس میں موصول ہے؟ الذی اللہ جان وغیرہ ہے؟ نہیں ہے. معرفہ بندا ہے یا وغیرہ ہے اس پر؟ نہیں ہے. معرفہ بندا بھی نہیں ہے. معرف باللام ہے؟ الف لام ہے؟ نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک کی طرف معرفہ بندا کو چھوڑ کر ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ نکرہ ہے. ضمیر ہے؟ نہیں ہے. علم ہے؟ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اشارہ ہے؟ نہیں ہے. اس میں موصول ہے؟ نہیں ہے. معرفہ بندا ہے؟ نہیں ہے. معرف باللام ہے؟ نہیں ہے. معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیا ہے؟ ایسے آپ پہچان کر سکتے ہیں. تو جاء زیدن راکبن میں راکبن کیا ہے؟ حال ہے. تو حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت پر یا برحیت مفعول یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے. حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے، یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے. اچھا، جاء زیدن راکبن، جاء فعل، زیدن ذوالحال، زیدن ذوالحال، اور راکبن کیا ہے؟ حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا، کس کا؟ جاء فعل کا. اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح یا برحیت مفعول یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے. چون مشدودن، جیسے مشدودن ہے، ضربت زیدن مشدودن، ضربت زیدن مشدودن میں. مشدودن کیا ہے؟ یہ حال ہے. مشدودن کیا ہے؟ حال ہے. میں نے زید کو مارا، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا، میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا. مارا کون سی حالت میں؟ بندھا ہوا. کس کی حالت بیان کر رہے ہیں؟ زید کی. کس کی حالت؟ زید کی. میں نے مارا کس کو؟ زید کو. زید کون سی حالت میں تھا؟ بندھا ہوا تھا. اوپر زید کی حالت بیان کی. جی آیا میرے پاس زید کون سی حالت میں؟ سوار ہو کر. وہاں فاعل کی حالت بیان کی اور یہاں پر مفعول کی حالت بیان کی. تو ضربت فعل و فاعل، ضربت فعل و فاعل، زیدن ذوالحال، زیدن منصوب لفظاً ذوالحال، مفعول بھی بنے گا بعد میں ذوالحال. اور مشدودن کیا ہے؟ حال ہے. مشدودن کیا ہے؟ حال ہے. تو ذوالحال حال مل کر یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی. ذوالحال حال مل کر مفعول بھی. ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت زیدن مشدودن، میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا، میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا. تو یہ مشدودن کیا ہے؟ حال ہے. یا برحیت ہر دو، یا ٹھیک ہے، حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت پر دلالت کرے یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے. یا برحیت ہر دو، حیت مانے حالت، حیت مانے حالت، یا دونوں کی حالت، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بتائے، دونوں کی حالت بیان کرے. چون جیسے راکی بینی، راکی بینی یہ تسنیہ ہے،
اور حالت نصبی اور جری میں تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا ماقبل مفتو کے ساتھ، رجلانی رجلینی، رائتو رجلینی، ٹھیک ہے، حالت نصبی میں یا ماقبل مفتو کے ساتھ۔ تو راکبینی یہ حال ہے، دا لقیتو زیدن راکبینی میں، لقیتو زیدن راکبین کے جملے میں جو راکبینی ہے یہ کیا ہے؟ حال ہے، یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ ادھر جو ہے نا با کے اوپر بھی کسرہ لگا ہوا ہے، با کے اوپر فتح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں جو جس کتاب سے ریکارڈ کر رہا ہوں اس کتاب کے اندر با کے اوپر کسرہ لگا ہوا ہے، کسرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر فتح، راکی بینی، راکی بینی۔ تو اب دیکھیں میں ملا، میں اور زید ملا، کون سی حالت میں؟ سوار ہو کر، سوار، میں نے اور زید نے ملاقات کی سوار ہو کر، یا میں زید سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ لیکن ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ میں نے اور زید نے ملاقات کی سوار ہو کر، یعنی دونوں سوار تھے۔ تو یہ بیان کیا کہ حال اسم، حال وہ اسم ہے، کون سا اسم؟ نکرہ، کون سا؟ نکرہ، کہ دلالت کند برحیت فاعل، جو دلالت کرے فاعل کی حالت پر، یا برحیت مفعول، یا مفعول کی حالت پر، یا برحیت ہر دو یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے۔ مثالیں دے دی، وفاعل و مفعول لا ذوالحال گوین، اور فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ وہاں غالباً معرفہ باشد، اور وہ یعنی ذوالحال، اور وہ جس کی حالت آپ بیان کر رہے ہیں وہ ذوالحال مانے حال والا، ذو مال، مال والا، ٹھیک ہے۔ تو ذوالحال کہہ رہے ہیں کہ فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، وہاں غالباً معرفہ باشد، اور وہ اکثر معرفہ ہوگا، ذوالحال جو ہے اکثر معرفہ ہوگا۔ وہ اگر نکرہ باشد حال لا مقدم دارن، اور اگر ذوالحال جو ہے نکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھیں گے، حال کو اس پر مقدم کریں گے۔ جیسے جانی راکبن رجلن، اب دیکھیں جانی رجلن، اب رجلن کیا؟ ذوالحال ہے، آیا میرے پاس آدمی سوار ہو کر، اب رجلن کیا ہے؟ نکرہ ہے، رجلن کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو پھر جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس صورت میں پھر حال کو مقدم رکھیں گے، کیوں؟